اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے جس لیکچر کا آغاز کر رہے ہیں وہ ہے اردو کی ابتدا کے بارے میں کہ اردو کی ابتدا کہاں سے ہوئی، کس خطے سے ہوئی، کس زبان سے ہوئی، کون سی زبان اس کی پروٹو زبان ہے۔ قبل ازیں ہم کئی ماہر لسانیات کے نظریات کو پڑھ چکے ہیں۔ ان میں حافظ محمود شیرانی ہے جنہوں نے پنجاب میں اردو کے آغاز کا اپنی کتاب پنجاب میں اردو سے کیا، اور دکن میں اردو کے رائٹر نصیر الدین ہاشمی صاحب ہیں۔ سندھ میں نقوش سلیمانی جو سید سلیمان ندوی میں، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ اردو کا آغاز سندھ سے ہو سکتا ہے، اور پھر اسی طرح ڈاکٹر شوکت سبزواری ہیں، انہوں نے اپنا نظریہ پیش کیا۔ شوکت سبزواری نے یہ کہا کہ یہ قدیم ویدک زبان سے جو ہے وہ اردو نشو و نما پا کر موجودہ درجے تک پہنچی۔ مولانا محمد حسین آزاد نے فرمایا کہ یہ برج بھاشا سے نکلی ہے، دہلی کے جو 170 کلومیٹر ارد گرد کا علاقہ ہے، یہ اس علاقے کی زبان سے برج سے نکلی ہے، وہ بھاشا ہے۔ اور اسی طرح ہم آج دو اور مزید نظریات پیش کرنے والی شخصیات ڈاکٹر سہیل بخاری اور پھر احمد الحق فرید کوٹی کے بارے میں پڑھیں گے کہ یہ اردو کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، کہ اردو کی جنم بھومی کہاں سے ہے، کن زبانوں سے یہ ترقی پا کر موجودہ دور تک یہ پہنچی ہے۔ ڈاکٹر سہیل بخاری نے یہ نظریہ پیش کیا کہ یہ جو مولانا محمد حسین آزاد ہیں اور یہ جو حافظ محمود شیرانی ہیں، یہ جو سید سلیمان ندوی ہیں، اور یہ ڈاکٹر شوکت سبزواری صاحب ہیں، ان کو مغالطہ ہوا۔ اردو کی ابتدا نہ تو پنجاب سے ہوئی، نہ ہی مولانا محمد حسین کی نظریے کے مطابق کہ مسلمانوں کی آمد اور مغلوں کے وقت فوجوں کے ایک دوسرے سے میل ملاپ کی زبان کے طور پر اس کا آغاز ہوا، اور نہ سید سلیمان ندوی کے بقول کہ اس کی ابتدا سندھ سے ہوئی، یہ بھی درست نہیں۔ اور ڈاکٹر شوکت سبزواری نے یہ کہا کہ یہ قدیم ویدک بولی، ویدوں کی بولی ہے، تو یہ بھی نہیں۔ یعنی تمام پہلے نظریات اس نے مسترد کر دیے۔ انہوں نے پہلے تمام نظریات کو مسترد کر دیا اور اپنا نظریہ پیش کیا۔ کیا نظریہ پیش کیا؟ وہ نظریہ یہ پیش کیا کہ ان کے مطابق اردو کا مخصوص خطوں سے نہ کوئی تعلق بنتا ہے، نہ ہی مسلمانوں کی آمد سے نئی زبان کا کینڈا تیار ہوا۔ اردو کے آغاز اور تشکیل سے ان علاقوں کا اور ان زبانوں کا کوئی تعلق نہیں۔ اردو صرف اردو زبان ہی نہیں، بلکہ ہندوستان کی سبھی بولیاں جو یہاں پر بولی جا رہی ہے، یہ ہندوستان میں آریاؤں کی آمد سے
پہلے سے ہی بولی جا رہی ہیں۔ لو جی نئی بات، تمام زبانیں جو ہندوستان میں بولی جا رہی ہیں، صرف اردو ہی نہیں، 2500 سال قبل جب آریہ وسط ایشیا اور ایران کی طرف سے ہندوستان میں داخل ہوئے تو یہ زبان آریاؤں سے پہلے ہی بولی جا رہی ہے، یعنی سنسکرت جو آریاؤں کی زبان تھی اس سے پہلے بولی جا رہی ہے۔ لو جی یہ نیا نظریہ ہے۔ اچھا جی، پہلے صرف یہی نہیں بولی جا رہی، تمام زبانیں اس علاقے کی پہلے سے ہی بولی جا رہی ہیں، اور آج تک ان میں زیر اور زبر کسی بھی قسم کی زیر اور زبر کی بھی تبدیلی واقع نہیں ہوئی، اس میں کسی قسم کی صوت وغیرہ کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے، ان کی بدلی نہیں ہوئی۔ ہاں، الفاظ کچھ ہو سکتے ہیں ان کا لین دین، مثلا وہ کہتا ہے کہ ان کی لپیاں بدلتی رہتی ہوں۔ لپیاں کیا ہیں؟ لپیوں سے مراد یہ ہے کہ وہ جو طرز تحریر ہے، رسم الخط ہے، رسم الخط دیوناگری اور رسم الخط عربی فارسی سکرپٹ، جو عربی فارسی لکھنے کا انداز ہے یہ رسم الخط ہے، اور دیوناگری بھی ایک رسم الخط ہے جسے ہندی لکھتے ہیں۔ کہتا ہے آرین سے پہلے یہ دیوناگری رسم الخط میں یہاں کی زبانیں یہ لکھی جاتی تھی، جب مسلمان آئے تو انہوں نے ان کے رسم الخط کو تبدیل کیا، عربی اور فارسی کے انداز میں اردو کو لکھنا شروع کیا، تو لوگوں کو یہ مغالطہ ہوا کہ شاید اردو مسلمانوں کے آنے کے بعد جو ہے وہ وجود پذیر ہوئی۔ ایسے نہیں ہے، اردو پہلے سے موجود تھی اور اسے دیوناگری رسم الخط میں لکھا جاتا تھا۔ وہ ایک بہت بڑا جو ہے نا جی، وہ ایک ثبوت پیش کرتے ہیں۔ ثبوت وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ آریہ قوم جو وسط ایشیا سے یہ قبائل جو خیبر پختونخوا کے راستے سے، یہ میری آواز آ رہی ہے عبد الرحمان، محمد آصف؟ یس سر، آ رہی ہے آواز آپ کی؟ کوئی کٹی تو نہیں ہے کہیں درمیان میں کٹی تو نہیں ہے؟ سر آواز آ رہی ہے، آپ کی آ رہی ہے نہیں سر آ رہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، سنا یہ تو ڈاکٹر سہیل بخاری صاحب ہیں، یہ ایک بہت بڑا ثبوت یہ پیش کرتے ہیں کہ جب 2500 سال قبل آریہ قبائل یہ افغانستان سے اور یہ بلوچستان سے مغربی طرف ایران اور یہ قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، آذربائیجان، ان خطوں سے، یہ ترکمانستان وغیرہ سے یہ جو ہندوستان میں داخل ہوئے تو یہ اپنے ساتھ سنسکرت زبان لائے تھے۔ سنسکرت یہ ان کی زبان تھی، سنسکرت۔ تو جناب سنسکرت جو ہمارے پاس پہلے پہنچی ہے، وہ زبان جب پہنچی ہے تو اس زبان کی جو کتاب ہے وہ رگ وید ہے۔ رگ وید جو ہے وہ آریاؤں کی پہلی کتاب ہے جو ہندوستان میں لکھی گئی، اور وہ ہم تک ابھی تک موجود ہے، محفوظ ہے، 2500 سال قبل کی پہلے کی کتاب۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کتاب میں اردو الفاظ موجود ہیں، رگ وید میں اردو الفاظ موجود ہیں۔ جناب اگر رگ وید میں اردو الفاظ موجود ہیں تو اس کا مطلب ہے آریاؤں کی زبان سے تو پہلے پھر وہ اردو موجود تھی۔ یہ ڈاکٹر سہیل بخاری کہتے ہیں کہ جب اس رگ وید میں اردو کے الفاظ موجود ہیں تو اس کا مطلب ہے آریاؤں نے اردو زبان کے الفاظ شامل کیے، رگ وید میں شامل کیے لکھ کر۔ تو زبان تھی تو وہ اس میں شامل کیا، اگر زبان نہیں تھی تو پھر
وہ شامل کیسے کر سکتے تھے؟ وہ کہتا ہے یہ جو ہمارے پاس زبانیں بولی جا رہی ہیں، ہندوستان کی جتنے بھی زبانیں بولی جا رہی ہیں، ان کی آوازوں میں زیر و زبر کا بھی فرق نہیں آیا. ان کے ماخذ اور اشتقاق سے متعلق جتنے بھی پہلے نظریات ہیں وہ سب باطل ہیں اور غلط فہمی کی بنیاد پر ہیں، لہذا ان کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا. اس نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اردو کی جنم بھومی در حقیقت، اچھا بھائی آریہ سے پہلے موجود تھی تو پھر اس کا وجود کہاں پر تھا، اس کی جنم بھومی کہاں پر تھی؟ وہ خود اس کا جواب دیتا ہے کہ اردو کی زبان اگر 2500 سال قبل آریاؤں سے پہلے موجود تھی تو یہ کس خطے میں بولی جاتی تھی؟ وہ کہتا ہے کہ یہ اڑیسہ کے علاقے میں اور تلنگانہ کے علاقے میں مہاراشٹر یعنی جنوبی ہندوستان کے علاقوں میں یہ بولی جاتی تھی. یہی اس کا گھر ہے، اڑیسہ اور جنوب میں تلنگانہ، تلگو زبان، اڑیا زبان یہ اب بھی بولی جاتی ہے ہندوستان میں اور بڑی زبانیں ہیں. تو مہاراشٹری علاقے میں اردو کی جنم بھومی ہوئی، یہ اس کا نظریہ ہے، اور یہ نظریہ انہوں نے اپنی کتاب اردو کا روپ میں لکھا، اردو کا روپ میں موجود ہے. اردو کا روپ، اردو کی کہانی، یہ اس کی 2 کتابیں ہیں. یہ اس نے نظریے پیش کیے. اردو بولی نہ تو وہ کہتے ہیں کہ پشاچی جتھے کی بولی ہے، نہ یہ شور سینی پراکرت ہے، نہ یہ ماگھری ہے، نہ یہ اودھ ماگھری ہے، یہ خالص مہاراشٹری جتھے کی بولی ہے. یہاں پہ اس نے اپنا نتیجہ دے دیا. ایک اور مقالے مسئلہ آغاز اردو میں بھی اس نے یہی کچھ لکھا، اور وہ کہتے ہیں پھر وہ یہ کہتے ہیں دوبارہ کہ اردو زبان نہ شور سینی سے نکلی ہے نہ پالی سے نکلی ہے، بلکہ اس کا ماخذ مہاراشٹری پراکرت ہے. اس پراکرت کے نقوش میں نے رگ وید میں بھی دیکھے ہیں. اردو کی اصل مرز بوم کے متعلق اب تک جو کچھ کہا گیا ہے وہ یکسر غلط ہے. مہاراشٹری پراکرت ملک مہاراشٹر میں بولی جاتی تھی، اب بھی بولی جاتی ہے، اور مہاراشٹر کے مشرقی علاقے میں یہ اردو پیدا ہوئی، اور مرہٹی کی یہ سگی بہن ہے. مرہٹا لینگویج کی یہ سگی بہن ہے جناب. یہ اب ہے ڈاکٹر سہیل بخاری کا نظریہ. اس نے پرانے نظریات کو باطل قرار دیا، تو اس کو یہ کہا کہ یہ سنسکرت سے بھی قدیم ہے، اور یہ جو باقی کہتے ہیں مسلمانوں کی وجہ سے یہ زبان جو ہے یہ بولی مسلمانوں کی آمد کے بعد یہ وجود پذیر ہوئی اور یہ پنجاب میں اس کا ہوا، تو یہ شور سینی پراکرت اور یہ سندھ میں ان کو یہ مسترد کر دیتے ہیں. اب ایک اور مصنف ہیں، وہ ہیں عین الحق فرید کوٹی مارے لسانیات، اور جناب والا اردو کے بارے میں تحقیق کرنے والے ایک محقق. وہ کیا کہتے ہیں ان کا نظریہ بھی سن لیتے ہیں. انہوں نے بھی بہت دور تک تحقیق کی ہے. وہ ایک ذرا قدر مختلف انداز میں اپنی بات کو پیش کرتے ہیں. اب یہ بات تو طے پا گئی جو ڈاکٹر سہیل بخاری نے کہا کہ یہ اردو سنسکرت یا آریاؤں سے پہلے کی زبان ہے. اب جناب بات کہاں ٹھہری، کہاں پہنچتی ہے؟ تو عین الحق فرید کوٹی کہتے ہیں کہ جی بالکل، اردو کا ماخذ دراوڑی اور منڈا زبانیں ہیں. دراوڑی اور منڈا زبانیں کون سی ہیں؟ آریاؤں سے پہلے جو قبائل سندھ میں اور پنجاب میں اور بر صغیر میں آ کے آباد ہوئے اور یہاں پہ انہوں نے ان کی سویلائزیشن نے ترقی کی، یہ جو ہڑپا، یہ جو موہن جو ڈیرو، یہ جو تہذیبیں ہیں، یہ دراصل عین الحق فرید کوٹی کے مطابق یہی دراوڑی جو ہے وہ قبائل کے آثار ہیں اور ان کی باقیات ہیں آریاؤں سے پہلے.
یعنی 2500 سے پہلے جو قبائل تھے وہ دراوڑ قبائل تھے، جہاں ان کی زبانوں کا چل چلاؤ تھا، مارکیٹ میں یہی زبانیں بولی جاتی تھی، مونجوڈارو کی گلیوں میں یہی بولی جاتی تھی، ہڑپا کی گلیوں میں یہی زبان بولی جاتی تھی۔ تو دراوڑ قوم جو ہے، دراوڑی زبان جو ہے وہ اردو کا تعلق دراوڑی زبان سے بنتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے دراوڑ سے بھی پہلے یہاں پر جو قبائل آباد تھے وہ منڈا قبائل تھے، منڈا قبائل کالے نسل کے لوگ، وہ افریقہ سے آئے تھے اور ملائیشیا سے جو مغرب سے یہاں پر پہنچے تھے وہ پہلے لوگ تھے، اور وہ منڈاری زبان بولتے تھے، منڈا زبان بولتے تھے، اور اس کے بعد پھر دراوڑ قبائل آئے، وہ دراوڑی زبان بولتے تھے، اور پھر اس کے بعد آریا آیا جو سنسکرت بولتے تھے۔ وہ کہتا ہے اردو کی جو ابتدا ہے وہ دراوڑی قبائل کی زبانوں اور منڈا قبائل کی زبانوں سے ہے، اس کا تعلق وہی بنتا ہے۔ اردو کی پروٹو جو ہے وہ پروٹو زبانیں، مدر زبانیں وہ یہی منڈا اور دراوڑی زبانیں ہیں۔ دراوڑی زبان اب کہاں بولی جاتی ہے؟ دراوڑ کی زبان ہمارے بلوچستان کے صوبہ کلات کے ارد گرد جو بروہی قبائل آباد ہیں، بروہی قبائل کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو بروہی زبان ہے یہ دراصل دراوڑی زبان کی باقیات میں سے ہے، یعنی یہ دراوڑی زبان کے جو ہے نا جی اصل سے ہے، اگرچہ اس میں دیگر الفاظ کا دخیل موجود ہے، مثلا بلوچی یا فارسی وغیرہ کے، مگر اس میں 1/3 جو ہے وہ دراوڑی زبان کے الفاظ موجود ہیں، اور اس کا اصل دراوڑی سے ہی بیان کیا جاتا ہے۔ یہ اس کا اس وقت وجود دراوڑی کا اب بھی موجود ہے، یعنی 2500 سال قبل سے، سنسکرت سے قبل، آریاؤں سے قبل کی یہ زبان اب بھی پاکستان کے خطے میں بولی جاتی ہے، اور ہندوستان کے جنوبی ہندوستان دکن کے علاقوں میں بھی قبائل میں وہاں کے جو ہے آبادی میں دراوڑی زبان اب بھی مختلف جو ہے نا جی مقامات پر بولی جاتی ہے، اور ہمارے بلوچستان کے کچھ بروہی ادیب وغیرہ وہاں پر اس زبان پر تحقیق کرنے کے لیے گئے، اور انہوں نے ایک دوسرے کے لینگویجز میں مماثلتیں دیکھی ہیں، اور اس حوالے سے کئی مغربی مستشرقین نے بھی، مثلا جرمن عالم لیسن ہے، اس نے بھی یہ بتایا کہ یہ بروہی جو ہے وہ دراوڑی اصل کا ہے، اور پھر دوسرے آئے جس میں ریورنڈ رابرٹ کالڈویل، ڈاکٹر ارنسٹ ٹرمپ اور ڈاکٹر تھیوڈور ڈوکا، پروفیسر جان ایلیوری، ڈاکٹر جے اے گریرسن، مسٹر ڈینس برے، ڈاکٹر آر بی ریمی نیوز اور ڈاکٹر عبد الرحمان بارکر، انہوں نے بھی تحقیقات سے یہ بات تسلیم کی کہ گرامر اور روزمرہ کے جو الفاظ ہیں وہ لغت کے اعتبار سے، گرامر کے اعتبار سے بروہی میں اور دراوڑی میں بہت زیادہ مشترک ہیں۔ تو آنالگ فرید کوٹی یہ کہتے ہیں کہ پنجاب، منڈاری اور دراوڑی اور اردو کے مشترک الفاظ کی فہرست اگر ہم مرکب پنجابی، منڈاری، دراوڑی اور اردو کے مشترک الفاظ کی اگر فہرست مرتب کر کے دیکھیں تو اردو زبان کی قدیم تاریخ ہمیں انہی زبانوں کے ساتھ منسلک نظر آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پنجابی زبان کا جو صرف و نحو ہے اور برج بھاشا کا جو صرف و نحو ہے اس میں اختلاف ہے، بہت اختلاف ہے، لیکن پنجابی زبان کا صرف و نحو یا گرامر اور اردو کا صرف و نحو اور گرامر یہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ اور پھر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اگر ہم سنسکرت کا صرف و نحو اور اردو کے صرف و نحو کا آپس میں موازنہ کریں تو ان میں بھی زیادہ اختلاف نظر آتا ہے، تو اردو سنسکرت سے کیسے نکلی ہے؟ پھر پنجابی جو ہے وہ پنجابی کے جب قریب ہے تو اس کا مطلب ہے پنجابی کے ساتھ اس کا تعلق بنتا ہے، اور پنجابی کیا ہے
पंजाबी उसके नज़दीक संस्कृत नहीं है, ये इसका ताल्लुक द्राविड़ी और मंडा जुबान से बनता है, द्राविड़ी और मंडा जुबान से बनता है। तो इस तरह संस्कृत के और फारसी के और मगरबी जो मुसलमान इस खिते में आके आबाद हुए, उनके नज़रिए को कि उनसे ये ज़ुबान उर्दू बनी है, अनुलग फरीदकोटी भी जो है वो मुस्तरद करते हैं, और वो यही कहते हैं कि ये हड़पाई, इसका ताल्लुक हड़पाई आज से जाकर मिलता है, इसका ताल्लुक मोहनजोदाड़ो के सिंध के तहजीब से मिलता है। ताहम नाल आमरी का जो 6000 साल कबल की जो तहजीब है, नाल आमरी बलूचिस्तान की तहजीब है, वो कहता है वो मंडा तहजीब है, वहाँ पे मंडा कबाइल के वो आसार है नाल आमरी के। और ये जो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो है, ये द्राविड़ी कौम की बाकियात हैं, और उनकी ज़ुबानों के वो तमाम जो वहाँ से तहरीरें बरामद जो हुई हैं हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से, तो वो कहता है यही द्राविड़ी और मंडा ज़ुबान की ये तहरीरें हैं। और फिर उसने इन तीनों ज़ुबानों का एक जो है वो मवाजनाती चार्ट भी तैयार किया, और इसमें इनके इख्तलाफात को वाज़ेह किया कि किस तरह ये ज़ुबान मसलन उर्दू, पंजाबी या पाली, ये आपस में करीब करीब ताल्लुक़ रखते हैं। वो एक चार्ट में लिखता है, एक लफ्ज़ है नर्त, संस्कृत का लफ्ज़ है, संस्कृत में नर्त कहते हैं नाच को, पंजाबी में भी नाच कहते हैं, पाली में भी नाच कहते हैं, उर्दू में भी नाच कहते हैं। संस्कृत में सतिया कहते हैं, और पंजाबी में सच कहते हैं, पाली में सच कहते हैं, उर्दू में सच कहते हैं। संस्कृत में कर्म कहते हैं, पंजाबी में कम कहते हैं, पाली में कम कहते हैं, उर्दू में भी कम कहते हैं। संस्कृत में सूत्रो धागा, सूत्रो, पंजाबी में सूत, और पाली में भी सूत कहते हैं। संस्कृत में सर्प यानी सांप, पंजाबी में सप, पाली में सप, और उर्दू में सांप कहते हैं। अब ये इसने एक ऐसा चार्ट पेश किया दो मुख्तलिफ ज़ुबानों का। तो अब ये बात सामने आती है कि जो मुख्तलिफ मुहक्किकीन ने अपने आरा उर्दू की इब्तिदा के बारे में बयान किए हैं, सबसे आखिर में ऐनुल-हक फरीदकोटी का ये नज़रिया है, और ऐनुल-हक फरीदकोटी के इस नज़रिए में और जनाब वाला डॉक्टर सुहेल बुखारी के नज़रिए में और हाफिज़ महमूद शिरानी के नज़रिए में आपस में एक ताल्लुक़ और रब्त बनता है। इनका रब्त जो है कि ये सब यही कहते हैं कि ये एक कदीम ज़ुबान है, और फिर थोड़ा सा फ़र्क ये इनका ये बयान है कि मतलब शौकत सब्ज़वारी इसे वेदक लैंग्वेज कहते हैं, रगवेद की ज़ुबान है, यानी ये आर्याई ज़ुबान है, डॉक्टर शौकत सब्ज़वारी कहते हैं। तो डॉक्टर शौकत सब्ज़वारी की बात को जनाब डॉक्टर सुहेल बुखारी मुस्तरद करते हैं। वो कहते हैं नहीं, ये रगवेद की जो ज़ुबान है, ये जो हमारे पास किताब पहुँची है आर्याओं की, इसमें उर्दू के अल्फाज मौजूद हैं, लिहाजा ये उससे कदीम है। तो इस तरह ये दिल्ली के इर्द गिर्द की ज़ुबान भी नहीं, ये महाराष्ट्र की ज़ुबान है, महाराष्ट्री। और फिर ये ऐनुल-हक फरीदकोटी कहते हैं कि ये द्राविड़ी और मंडा की ज़ुबान है, लेकिन पंजाबी से ये मिलती जुलती है। अब पंजाबी से जब मिलती जुलती है ये बात कर रहा है, तो इसका मतलब है कि हाफिज़ महमूद शिरानी की बात के करीब करीब ये भी रहता है। तो अब ये लोग जो है वो संस्कृत से उर्दू को कदीम तर्ज जो है वो दिखाने में कामयाब हो रहे हैं, और इन्होंने इस तरह के नज़रियात उर्दू की इब्तिदा के बारे में पेश किए हैं, और ये मज़ीद इसको आगे खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि दरियाए नील या तहज़ीब मिस्र के साथ उर्दू का क्या कोई ताल्लुक़ बनता है या नहीं बनता है। अब ये मुहक्किकीन बहुत दूर तक, माजी तक जो है वो खोज लगा रहे हैं कि किस तरह जो है वो अफ्रीका के साथ
اس جو ہے نا جی خطے کی زبان کا کوئی تعلق بنتا ہے. جس طرح وہ یہ کہتے ہیں کہ مغرب سے جو کالے لوگ آئے اور ملائیشیا سے آئے، افریقہ سے آئے، تو کیا یہ دریائے نیل کے ارد گرد جو تہذیب آباد تھی اس کا اردو زبان کے ساتھ بھی تعلق بنتا ہے یا نہیں ہے. کوئی کہتا ہے ہریانی زبان ہے، کوئی کہتا ہے مہاراشٹری زبان ہے، کوئی کہتا ہے دراوڑی زبان ہے، کوئی کہتا ہے منڈا زبان ہے، تو کوئی کہتا ہے یہ سنسکرت زبان سے نکلی ہے. مختلف نظریات اردو کے بارے میں پیش کیے گئے ہیں، تو آپ ان کا مطالعہ کریں گے. ہر ایک کا نظریہ اپنی جگہ پر واضح ہے. امید ہے کہ آپ کو اردو کی ابتدا کے بارے میں کچھ نہیں ہوا ہوگا. لیکچر آج ہم ختم کرتے ہیں. کوئی حتمی نتیجے پر کوئی بھی نہیں بتا پہنچ سکا. تحقیق ہے ہر ایک اپنے اپنے قیاس کے مطابق جو ہے وہ خیالات کے گھوڑے دوڑا رہا ہے. بہرحال ان کی فکر کو ہمیں سمجھنا ہوگا اور اردو کی ابتدا کے بارے میں ہمیں جاننا ہوگا. تب ہم اس کے بارے میں بات چیت کر سکتے ہیں اور لکھ سکتے ہیں. شکریہ آپ کا. بھلا